السلام علیکم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم۔ نوجوانوں، آج میں جس بات پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں، جس مسئلے پر میں گفتگو کرنا چاہتا ہوں، وہ مسئلہ معاشرتی ہے، ہم سب کی زندگیوں کی عکاسی کرتا ہے۔ اصل میں یہ پوری زندگی، یہ پورا جسم جو آپ کو نظر آ رہا ہے، بتدریج اس مراحل سے گزر کے اب اس شکل میں آیا ہے جو آپ اس ویلاگ میں دیکھ رہے ہیں۔ تو بہرحال انسان کی زندگی میں بچپن بہت اہمیت رکھتا ہے۔ بچپن بہت ہی گولڈن ٹائم ہوتا ہے انسانیت کی زندگی کا بچپن، اور سے بھی زیادہ وہ بچہ جو گود میں کھیلتا ہے ماں باپ کے، وہ اس سے بھی زیادہ بلند درجے پہ انجوائے کرتا ہے۔ اب یہ ماں باپ کی گود، پھر گھر کے اندر کا بچپن، چھوٹی لائف کے اندر، گھر کے اندر اور باہر تھوڑی بہت تعلیم حاصل کرنا، اچھی باتیں سیکھنا، یہ ایک سسٹم ہے زندگی کا جس کے تحت ہر انسان کو گزرنا پڑتا ہے۔ میں نے غور کیا تو احساس ہوا کہ اسی بچپن میں انسانوں کو کچھ ایسی عادتیں پڑ جاتی ہیں جو شروع میں والدین اس کو محبت کی نظر سے دیکھتے ہوئے اسے صرف نظر کر لیتے ہیں، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے یا اس کو برا نہیں مانتے۔ یا یہ محسوس نہیں کرتے کہ اس پہ بچے پر کیا اثر پڑ رہا ہے۔ اصل میں زندگی کی ابتدا ماں کی گود ہے، اس کے بعد میں گھر کا ماحول ہے، پھر کئی 4-5 سال کی عمر میں اب اس زمانے میں اسکول کی لائف شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے زمانے میں تو 8-10 سال تک ایسا کوئی موقع ہی نہیں آتا تھا، ڈائریکٹ 3ری-4تھی میں والدین پڑھا کر کے داخل کر دیتے تھے۔ میں خود 12 سال کی عمر میں 6ٹھی کلاس میں داخل ہوا تھا۔ میرے والد صاحب نے مجھے پڑھاتے رہے، اور پڑھانے کے بعد میں مجھے امتحان دلا کے 6ٹھی میں داخل کرا دیا۔ 11 سال کی ہمارے حیدرآباد سندھ کے رہنے والے ہم، 11 سال کی میٹرک ہوتی تھی ہمارے زمانے میں، تو 11 سال کی میٹرک ہم نے 6 سال 6ٹھی میں داخل ہوئے تھے، 5 سال اور لگا کے پاس کر لیا۔ بہرحال میں ایک بات کسی اور طرف جا رہا تھا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ بچوں کی پرورش میں عام طور پر دھیان نہیں دیا جاتا، اور نہ خیال ہوتا، نہ کوئی پلاننگ ہوتی۔ ایک لاڈ ہوتا ہے، ایک پیار ہوتا ہے، ایک ارمان ہوتا ہے، یہ 3 چیزیں ہوتی ہیں: لاڈ، پیار اور ارمان اور چاہت، جس کے تحت ہم بچے کو لے کر چلتے ہیں، اپنی گود سے لے کر کے گھر کے ماحول کو۔ اب آپ دیکھیں گے بچہ جو ہے وہ کھلونوں سے کھیل رہا ہے، عام طور بچے کھیلتے رہتے ہیں، لیکن بعض بچے ان کھلونوں کے ساتھ میں
دھینگا مستی کرتے ہیں، کسی کھلونے پہ زور سے تھپڑ مار دیا، کسی پہ گھوسا مار دیا، کسی کی گردن میں روڑ دی۔ کھلونے آتے ہیں کپڑوں کے، یہ وہ آج کل تو بہت زیادہ ہو گئے عام، بھالو ہیں، ہاتھی ہے، ریچھ ہے، اور بس مختلف قسم کے شیر ہے۔ اب جناب وہ ان جانوروں کے اوپر بچے اپنا تختہ مشق کرتے ہیں، ان کو کبھی ان کو کان مروڑتے ہیں، بندر ہے تو اس کی دم پکڑ کے لٹکا دیا۔ اگر کہ اس قسم کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، والدین بھی مزے لیتے رہتے ہیں، لوگ بھی مزے لیتے ہیں، پر بچہ وہ کھیلتے وقت آوازیں بھی نکالتا رہتا ہے، جیسے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ اب یہ جانور کو میں نے مارا ہے تو یہ رو رہا ہوگا، اور وہ اپنی طرف سے ڈانٹ ڈپٹ میں اپنی آوازیں نکالتا رہتا ہے۔ بظاہر تو یہ ایک انجوائمنٹ کی شکل نظر آتی ہے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اس بچے پر نفسیاتی اثر کیا پڑ رہا ہے۔ بچے پر نفسیاتی اثر یہ پڑ رہا ہے کہ وہ اپنے زیر دست جو اس کے انڈر میں ہیں ان پر ظلم کرنا یا ان کے اوپر بے جا مار پیٹ کرنا اس کی سرچ میں داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وہ نفسیاتی طور پر اس چیز کا وہ بن جاتا ہے خوگر۔ اب جو وہ بڑا ہوتا ہے، خود گھر کا مالک ہوتا ہے، تو پھر وہ اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر، اپنے نیچے جو کام کرتے ہیں ان پر اس کو مزہ آتا ہے پریشان کرنے میں لوگوں کو۔ یہ عام طور پر آپ پریکٹیکل لائف کی بات بتا رہا ہوں، دیکھیں گے آپ۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر چیز پہ دھیان رکھنا چاہیے، بچوں کے کھیل کود پر بھی۔ ہم یونیورسٹی میں تھے، میں حیدرآباد کا رہنے والا ہوں، تو وہاں پر جام شوروں میں ہماری یونیورسٹی تھی، وہاں سے ہم بس میں آتے تھے، شہر میں آ جاتے تھے تو کچھ ہمارے ساتھی بس کے دروازے میں لٹکے رہتے تھے۔ میں نے دیکھا، ہم محسوس دیکھتے کیا تھے ہم، ایسا ہوتا ہم دیکھتے رہتے تھے۔ لڑکے جناب ٹھیلا پاس سے گزر رہا ہے، اس کا ہاتھ مارا، امرود اٹھا لیے، کیلے اٹھا لیے۔ اب بستی چلتی ہے، بس ہے، وہ بیچارہ کیا کرے گا۔ اب یہ ایک عادت پڑ گئی آپ کی، آپ تو بڑے مزے کر رہے ہیں، دلائے کھا رہے ہیں، وہاں پہ کوئی ہوتا نہیں ہے بس میں، تو ڈرائیور کا کون سنتا ہے۔ یہ ایک عادت بن جاتی ہے لوگوں کا مال لوٹ کے کھانے کا۔ تو کل کا ایک واقعہ ایسے ہی پیش آیا۔ میرے بچے کے پاس موبائل تھا، وہ گھر کی طرف آ رہا تھا اور اس نے اس موبائل میں کچھ دیکھ رہا تھا۔ پاس سے دو نوجوان لڑکے موٹر سائیکل پہ تھے، ہاتھ میں سے موبائل چھین کے بھاگ گئے۔ اب بتائیے، اب وہ تو ایک نقصان ہو گیا نا بچے کا، لیکن ان لڑکوں کے نزدیک تو وہی والی بات کہ کیلے اٹھا لیے، امرود اٹھا لیا۔ اب یہ اس وقت کی عادتیں جو پڑی ہوتی ہیں، وہی چیز بعد میں جا کے جرم بن جاتی ہے۔ بعض بچوں کو بچپن میں کچھ ایسی چیزیں، ایسی سہولت حاصل ہوتی ہے کہ وہ خاموشی سے پیسے اٹھا لیتے ہیں گھر میں سے، ماں باپ خیال ہی نہیں رکھتے، پیسے ڈال دیتے ہیں ایسے ہی۔ وہ اس طرح پیسوں سے دھیرے دھیرے ان کی عادت پیسے اٹھا لینے کی پڑ جاتی ہے، وہ چوری کی عادت پڑ جاتی ہے۔ اب جیسے کہ موبائل کا میں نے آپ کو بتایا، یہ تو خیر آج کل موبائل تو چھینے جا رہے ہیں، گن پوائنٹ پہ چھینے جا رہے ہیں۔ مقصد یہ کہنے کا ہے کہ اصل میں جو ذہن بن گیا ہے نا جرم کا، یہ ایک دن میں نہیں بنا، اسے برسوں لگتے ہیں بننے میں۔ ہر آدمی مجرم نہیں بن جاتا، اس کی اپنی ایک فطرت ہوتی ہے، اس کے تحت وہ اس کو قبول کرتا ہے۔
تو ایسے بچے جن کی تربیت کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، بے لگام ہوتے ہیں، شترے بے مہار ہوتے ہیں. میں یہ خاص اردو میں بول رہا ہوں. بے لگام تو آپ کو صدر سب کے سمجھ میں آ جائے گا، لیکن شترے بے مہار، شتر کہتے ہیں اونٹ کو، اور بے مہار یعنی اس کے پیچھے جو لگام پڑی ہوتی ہے اس کے. اب وہ جہاں چاہے جائے، جہاں چاہے آئے. یہی حال انسان کا ہو گیا ہے اس زمانے میں. اس کو اذیت دینے میں، اذیت پہنچانے میں، لوگوں کو نقصان کرنے میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی. نوجوانوں، اب جو قصہ بتا رہا ہوں کل کا، 2 نوجوانوں نے کیا ہے نا، بس آئے تو انہوں نے تھوڑا سا مالی فائدہ اٹھا لیا ہوگا، لیکن یہ ہمارے معاشرے کا گھناؤنا ناسور ہے جو کافی عرصے سے پنپ رہا ہے. بعض برے عناصر نے ماحول کو خراب کر دیا ہے. بعض برے عناصر نے ماحول کو خراب کر دیا اور وہاں ایسی چیزیں پیدا ہو گئی ہیں. میرا نوجوانوں سے کہنے کا مقصد یہ ہے، ہم جہاں بھی ہیں، جس جگہ بھی ہیں، ہم اچھی بات کہیں، لوگوں کو سمجھائیں. نوجوان آپس میں عہد کریں کہ ہم کسی کو ایسے تکلیف نہیں پہنچائیں گے. کیا ہے، جو چیز آپ کو مل رہی ہے نا، آپ غلط طریقے سے حاصل کر رہے ہیں یا صحیح طریقے سے حاصل کر رہے ہیں، وہ چیز آپ کے پاس آنا تھی، وہ چیز آ گئی. اب آپ نے اسے غلط طریقے سے حاصل کیا، آپ ایک مجرمانہ ذہنیت کو کس تحت آپ نے کام کر لیا، اور ایک آپ نے کوششوں سے اور اپنی اس سے حاصل کیا. وہ آپ کو وہ چیز ملنا تھی، صحیح طریقے سے بھی حاصل کر سکتے تھے اور برے طریقے سے بھی حاصل کر سکتے. تو یہ سوچنے کہ جس نے موبائل لیا ہے، چھین کے بھاگ گیا ہے، اگر وہ اپنی محنت سے کام کرتا تو اس وقت اس لمحے اس کے پاس وہ موبائل آ جاتا، لیکن نہیں، اس نے غلط راستہ اختیار کیا، معاشرے کے اندر ایک جرم کا ارتکاب کیا. اور آج کل کے نوجوانوں میں سیر انگیزی کہتے ہیں، کسی چیز میں زیادہ محنت نہ کرنا پڑے، آسانی سے کام ہو جائے. جیسے کہ کمانے تو سبھی ہیں، لیکن ایک کمانے کا طریقہ رشوت دینا ہے. اب رشوت میں تو زیادہ محنت کرنا ہی نہیں پڑتی. اسی طرح سے مال چھیننا ہے، اس میں تو محنت کرنا ہی نہیں پڑتی. لیکن یہ معاشرے کے جرائم ہیں. اس سے نہ صرف معاشرہ خراب ہوتا ہے، انسانیت کے اندر داغ لگتا ہے، بلکہ وہ جو کر رہے ہیں نا یہ کام، ان کی نسل تباہ ہو جاتی ہے، ان کی نسل ختم ہو جاتی ہے. ایسے لوگوں کے بچے بھی بہت ہی بعد میں معاشرے کے لیے ایک پریشان کن چیز بن جاتے ہیں. تو میں یہ بات جو کر رہا ہوں اس لیے کر رہا ہوں کہ نوجوانوں کے متعلق یہ خبر مل رہی ہے کہ نوجوان اس وقت اس طرح کی لوٹ مار کر رہے ہیں، اس طرح سے موبائل اور دوسری چیزیں چھین رہے ہیں. جیسے میں نے بتایا، بس سے لٹکے ہوئے ٹھیلے والے کے کیلے اٹھا لیے، چینی اٹھا لیے. یہ کوئی سر پہ رکھے سامان جا رہا ہے، پیچھے سے اس کے سامان اٹھا لیا. بظاہر تو یہ مستی نظر آتی ہے کہ مستی میں کریں، لیکن نہیں، اس سے بہت بری عادتیں پڑ رہی ہیں. اس سے بہت بری عادتیں پڑ جاتی ہیں، پڑ رہی ہیں. ہمارے اس معاشرے میں اسنیچنگ، چھینا جھپٹی کی جو ایک لہر چلی ہے، اس سے بہت لوگوں کو پریشانی ہو گئی ہے. بہرحال جن کے پاس پیسے ہیں وہ تو دوبارہ سے اس چیز کو لیکن نقصان تو ہو گیا نا. جس بات پیسے ہیں، کس بات پیسے نہیں ہیں، لیکن نقصان تو ہو گیا نا. بظاہر انہوں نے موبائل لے لیا، ان کو وقتی طور پہ کچھ فائدہ ہو گیا، لیکن وہ جو اوپر بیٹھا ہوا ہے نا، اللہ رب العزت، آپ یقین مانو اس نوجوانوں، وہ انسین پاور جو ہے نا، اس کا ضرور کچھ نہ کچھ
آپ کے ساتھ میں یا جو صاحب بھی کرتے ہیں، جو بھی برا کام کرتے ہیں، ہر عمل کا رد عمل اللہ رب العزت نے اس دنیا میں ہر عمل کا رد عمل رکھا ہے، مکافات عمل۔ ایسے نوجوانوں کی زندگیاں، ان کی اولادوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ یا یہ سوچے، میرا تو یہ بھی لوگ سبھی کے لیے ہے، خاص طور سے نوجوانوں کے لیے ہے۔ ابھی جو بات کہی ہے وہ نوجوانوں کے لیے کہی ہے۔ نوجوان انسانیت کا بہت بڑا سرمایہ ہے۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جرائم جو پل رہے ہیں اس کی بہت سی وجوہات ہیں۔ تو ابتدا کے اندر تو گھر کا ماحول ہے، اس کے بعد میں پھر باہر کی چیزیں آ جاتی ہیں، صحبت ہے انسان کی، ساری بھی چیزیں آ جاتی ہیں۔ کراچی میں جو لوگ رہے ہیں اور ہم جیسے جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ یہاں کا ماحول کیسے خراب ہوا، یہاں لڑکوں سے کس طرح سے چھینا جھپٹی ڈاکہ ڈلوائے گئے، گن پوائنٹ کے اوپر لوگوں سے پیسے لے کے لوٹ لیا انہوں نے۔ یہ ایک ٹینڈنسی کراچی میں منظم طریقے سے کسی نے شروع کی تھی۔ بہرحال اللہ کا شکر ہے کہ بہت کمی آ گئی، لیکن یہ کہ پھر بھی واقعات ہو رہے ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کل میرے بیٹے کا موبائل چھن گیا، تو اس میں ایک تو یہ ہے کہ بعض مجرم لوگ ایسا کرتے ہیں، بعض لوگ مذاق میں ایسا کرتے ہیں۔ جیسے کہ میں نے بتایا بس سے لٹکے میں کیلے والے ٹھیلے والے کے کیلے اٹھا کے چل دیے، اب بیچارہ وہ بس کا کام مقابلہ کرے گا۔ تو یہ کئی چیزیں ہیں جو ایک ساتھ آ گئی ہیں بات دماغ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ تربیت اور ماحول کو اچھا رکھنا، اچھا کرنا، یہ بھی بہت ضروری ہے نوجوانوں کو۔ اور پھر یہ بھی دیکھ لیں آپ کہ اس پوری کائنات کے مالک اللہ رب العزت ہے، مکافات عمل سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ آپ نے جیسا عمل کیا ہے ہر عمل کا رد عمل موجود ہے اس دنیا میں۔ آپ غور سے دیکھیں کہ کرمنلز کی زندگی کیسی گزرتی ہے۔ اچھے اور نیک آدمی بہرحال لٹ لٹا کر پٹ پٹا کر منزل میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن جو اس قسم کے کام کرتے ہیں نا، بس وہ اپنے آپ کو بھی خراب کرتے ہیں، اپنی نسل کو بھی خراب کرتے ہیں۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں نوجوانوں، یہ بھی ایک سوچنے کی اور اپنے ارد گرد کے ماحول کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ جہاں بھی جس جگہ بھی ہیں اپنے ماحول کو اچھا رکھیں اور لوگوں میں ایسی باتیں چلائیں جس سے یہ ٹینڈنسی کسی نادان قسم کے نوجوانوں میں ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ محنت میں عظمت ہے، اور محنت ہی کے اچھے پھل آتے ہیں۔ چوری چکاری لوٹ مار سے کوئی اچھے نتیجے نہیں نکلتے۔ بس میں یہ بتاتا ہوں، جو لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں یہ سمجھ لیں کہ وہ اپنی نسلوں کو خراب کر رہے ہیں، سمجھ صاحب، آخرت کی تو بات ہی الگ ہے، جو یقین رکھتا ہے آخرت پر۔ لیکن اب تو وہ ایک ذہن سے محو ہو گئی یہ بات کہ اللہ رب العزت دیکھ رہا ہے۔ اللہ رب العزت تو ہر دم دیکھتا ہے۔ میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں وہ بھی، جو بھی کرنے والا ہوں وہ بھی، ہر چیز کائنات کی اس مالک بے نیاز کے ہاتھ میں سامنے کھلی پڑی ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے۔ اس چیز کا احساس کر لے آدمی کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ اس قسم کی وارداتیں نہ ہوں۔ کچھ کسی سے زبردستی کرائی جاتی ہیں یہ باتیں، کچھ گروہ ہیں جیسے کہ بھیک کا مسئلہ ہے۔ بھیک جو ہے گدھا گری جسے کہتے ہیں، گدھا گری تو سمجھ میں نہیں آ گئی، لوگ جو بھیک مانگ رہے ہیں لوگ، یہ بھی منظم ایک پیشہ بنا لیا ہے۔
آپ دیکھیں گے کہ بھیک مانگنے والے لوگ ایسے اسپاٹ سے پہنچ جاتے ہیں صبح کے وقت میں جہاں آفس سے جانے والے لوگ مشکل سے پہنچے ہوتے ہیں۔ طبیعت حیران ہوتی ہے کہ یار یہ اتنی دور اتنی مقام پر یہ اپاہج آدمی کیسے پہنچ گیا اور لوگوں سے پیسے مانگ رہا ہے۔ یہ ایک پورا پروفیشن بن گیا ہے۔ اب یہ بات بہت لمبی ہو جائے گی، بس آج اس بات پہ میں یہ کہتا ہوں کہ مکافات عمل کا خیال رکھیں نوجوانوں، اصل میں اپنی نسل کا اپنے خاندان کا خیال رکھیں۔ سب کا ستیہ مل جاتا ہے اگر آپ کوئی غلط کام کرتے ہیں، آپ کی نسل تباہ ہو جاتی ہے۔ ہر انسان کے پاس عقل ہے، بھرے برے کی تمیز ہے، بظاہر تو کچھ نہیں ہے، آپ اٹھا کے مذاق میں جیسے ہی لے لیا اپنے موبائل، لیکن وہ آپ کو سزاوار نہیں ہوگا، آپ کو فائدہ نہیں پہنچائے گا، آپ کی نسلوں کو کھا جائے گا۔ بس اللہ سے توبہ کریں اور اچھی چیزوں کی عادتیں ڈالیں۔ یہی آج کا میرا ویلاگ ہے۔